کہتے ہیں ہم بھی بشر اور نبی بھی بشر، یہی کہتے ہیں نا، ہماری طرح کے بشر تھے، بس ان پر وہی آتی تھی۔ ان کی تھوک میں بھی اتنی برکت ہے؟ پوچھا ہے میں نے آپ سے، ان کی تھوک میں اتنی برکت کہ بلدیہ والوں نے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے تھوکنا منع ہے، ڈونٹ اسپٹ، تھوکیے مت۔ ان کو پتا ہے جو بیماری نہیں ہے وہ بھی لگ جائے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، کیونکہ حضور پاک ہے، ان کی ہر چیز پاک، کھارے کنویں میں ڈالتے ہیں میٹھا ہو جاتا ہے، دکھتی آنکھوں میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہے، کٹے ہوئے جسم پہ لگاتے ہیں جڑ جاتا ہے، کھانے میں ڈال دیتے ہیں 2 کا کھانا 500 کھا جاتے ہیں۔ ان کی تھوک میں یہی حال ہے۔ اچھا ایسا کرنا، صبح ان میں سے کسی کو پکڑ لینا، کہنا تو نبی کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے، ادھر آ، یہاں آپ کے علاقے میں کوئی ہاسپٹل تو ہوگا، اس میں آنکھوں کا وارڈ بھی ہوگا، آئی وارڈ، وہاں لے جانا، اور جو مریض ہیں کہنا ان کی آنکھوں میں تھوکو۔ خدا کے لیے ایسا کرنا لینا، ہاتھ جوڑے ہیں میرے، ورنہ جتنا معاملہ ہے نا وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ ان کو شرم نہیں آتی، نبی کی برابری کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جو شان رکھتے ہیں وہ کسی اور کی۔ ابو جہل کو قتل کرنے والے دو بھائی معوذ اور معاذ جنگ بدر میں، ایک بھائی شہید ہو گیا، دوسرے کا بازو کٹ گیا، کافر نے تلوار ماری، بازو کٹ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ جو گوشت کا چمڑا تسمہ یہ لگا ہوا تھا تو بازو اس کے جسم کے ساتھ، تو اس نے چاہا کہ اپنا پاؤں رکھ کر اس کو الگ کر دے تاکہ دوسرے ہاتھ سے لڑے، صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ صحابی کا عقیدہ نبی مشکل کشا ہے، نبی جو مانتے ہیں صرف وہ کہیں اور آپ دائیں بائیں دیکھ لینا چپ کون ہے۔ نبی مشکل کشا، کشا کے معنی کھول دینا، مشکل کو دور کر دینا۔ نبی مشکل کشا، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی کا۔ حضور کے پاس لے آئے، حضور یہ وہ نوجوان ہے جس نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، اس کا بازو کٹ گیا ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا جلدی سے ایمبولینس بلاؤ، او پی ڈی میں لے جاؤ، کوئی آرتھوپیڈک ڈھونڈو، ہڈیوں کا ڈاکٹر اس کے پاس، یا کوئی وید لے کے آؤ، کسی کو پتا ہو کوئی جراح جو ہڈیاں پٹاتا ہو، نہیں۔ حضور نے لعاب، تھوک مبارک لگائی، تھوک مبارک لگا کر بازو کو کپڑے سے باندھ دیا، جب کھولا تو کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔ ہم یہی تو سکھاتے ہیں، نبی سے پیار کرو، نبی سے، کیونکہ جو ان سے پیار کرتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نورانی بشر ہے۔ بشر کا بھی انکار، بات جاہل ہمارے وہ انکار کرتے ہوں تو کرتے ہوں، ضرورت سے زیادہ جو مطلب جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ نور ہیں، بشر نہیں ہے، تو بشر نہیں ہے کہنا یہ کفر ہے۔ لیکن قرآن سے آپ کی بشریت ثابت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ تو یہ مطلب ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں، یعنی انسان ہوں، اور مجھ پر وہی آتی ہے۔ اب اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکالے تو وہ اس کی قسمت پھوٹی ہے تو نکالے گا، باقی تمہاری طرح بشر ہوں، اس میں اگر کوئی یوں مطلب معاذ اللہ، یہ دیکھو قرآن نے فرمایا حق حق حق، جیسے قرآن کریم نے یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ترجمہ اس آیت کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ میں بے جا کرنے والا ہوں۔ ہیں یا بشر ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے اعتبار سے نور ہیں اور جسم کے اعتبار سے بشر ہیں. اور ہدایت کے اعتبار سے نور قرآن بھی ہے، علماء بھی ہیں. ہدایت کہتے ہیں نا گمراہی کے اندھیروں میں ہدایت کی روشنی، تو نبی نے بھی دکھائی، قرآن بھی دکھاتا ہے، علماء بھی دکھاتے ہیں. تو اس اعتبار سے علماء بھی نور ہیں، اہل حق علماء، قرآن بھی نور ہے، نبی بھی نور. ہاں نبی زیادہ ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے آپ زیادہ بڑا نور ہیں. علماء بہرحال نبی جیسے نہیں ہو سکتے، تو وہ کم درجے کے نور ہیں. تو ہر وہ کتاب جو آپ کو صحیح گائیڈ کر رہی ہو وہ چراغ کی طرح ایک نور ہے، روشنی ہے. سمجھتے ہو؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہیئت کے لحاظ سے، جسمانی ساخت کے لحاظ سے، حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے انسان ہیں. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا انسان. روٹی کھاتے تھے، نکاح کرتے تھے، آپ کے اولاد ہوئی، بیٹا بھی بیٹیاں بھی، آپ بھی حضرت فاطمہ نے آپ کو جنا، آپ کے والد عبداللہ، آپ آدم کی اولاد میں بشر ہیں. پھر آپ کی جو اولاد ہوئی جن کو سید کہا جاتا ہے وہ سارے کیا ہیں؟ بشر ہیں. اگر آپ جسمانی ساخت کے اعتبار سے نور ہوتے تو آپ سے نور ہی پیدا ہوتا نا. تو آج ہو سکتا ہے یہاں مجمع میں کوئی سید ہو، بھائی جا کے لیبارٹری ٹیسٹ کرواؤ، پورا انسان نکلے گا گوشت پوشت کا بنا ہوا. کیا خیال ہے؟ تو آپ کے نانا بھی کیا تھے؟ انسان. انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، اسی کی جنس پیدا ہوتی ہے. جتنے آج سید گھوم رہے ہیں سارے بشر ہیں، انسان ہیں، کھاتے پیتے، نکاح کرتے، ان کی اولادیں پیدا ہوتی، بیمار ہوتے، شفا. تو آپ کے نانا بھی کیا ہیں؟ انسان تھے. اور آپ کے والد بھی عبداللہ انسان. یہ تو دو ٹوک قرآن نے بیان کیا ہے. آدم کو مٹی سے بنایا اللہ نے، اور ہمارے نبی آدم کی اولاد میں ہیں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے آدم کی اولاد میں سب سے بہتر کو پسند منتخب کیا، یعنی نبی کو پیدا کرنے کے لیے، وہ ابراہیم. جو کس کی اولاد میں؟ آدم کی. پھر ابراہیم کی اولاد میں سب سے بہتر، پھر ان میں سب سے بہتر، پھر ان میں سب سے بہتر میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. سب سے اعلیٰ اونچا خاندان انسانوں میں ہوتے ہیں، فرشتوں میں بولو نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ اللہ نے نور سے پیدا کیا ان کو. مشرکین کہا کرتے تھے یہ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ نے پیغمبر کو فرشتہ کیوں نہیں بنایا؟ نور سے کیوں نہیں بنایا؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے جواب دیا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. زمین میں اگر نوری مخلوق رہتی تو آسمان سے ان کی ہدایت کے لیے نوری مخلوق کو نازل کیا جاتا. زمین میں خاک کی مخلوق رہتی ہے، مٹی سے بنی ہوئی، تو ان کی ہدایت کے لیے لیڈر بھی کس میں آیا ہے؟ بولو انہی کی جنس میں سے آیا ہے. تو اللہ نے آپ کو بشر بنا. شریعت کا معاملہ آگے آئے تو ہمارے ہاں عوامی سطح پر یہ بڑی بحث ہے کہ حضور نور ہے یا بشر ہے. صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کی بات آپ کو میں سنا چکا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ کیا جانتے ہم جاہل ہیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم عربی نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں آپ بشر تھے، لیکن آپ کی بشریت کو نمایاں کرنے کو ہم آپ کے خلاف سوء ادب سمجھتے ہیں. لیکن جب مسئلہ بن جائے کہ آپ بشر نہیں تھے نور تھے، یا نور نہیں تھے بشر تھے، یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایکولی رانگ ہیں. آپ بشر تھے نور نہیں تھے یہ بھی غلط، آپ نور تھے بشر نہیں تھے یہ بھی غلط. حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے ہر انسان کے اندر ایک نور ہے. وہ نور کیا ہے؟ روح نورانی ہے. اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے نقطۂ نوری کے نام او خودی، اسی سے ہے یہ سیلف، میں، انا. یہ در حقیقت اسی روح کا ظہور ہے. نقطۂ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ما شرار زندگی. میرا وجود خاکی ہے لیکن اس میں یہ نور بھی ہے. مغربی فلاسفہ بھی کہتے ہیں دی ڈیوائن اسپارک، انسان کے اندر ایک شعلہ ملکوتی ہے، خدائی. یہ نور ہم میں سے ہر ایک میں ہے، لیکن نور کا فرق ہے.
جیسے سورہ حدید اور سورہ تحریم دونوں میں آیا ہے، قیامت کے دن ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں وہ پل صراط کا جو مشکل مرحلہ ہے وہ طے کر لیں گے. لیکن وہ اپنی کوانٹیٹیو اعتبار سے اس کے درجات اتنے مختلف ہوں گے. حضور نے فرمایا کسی کو تو نور ایسا ملے گا کہ مدینے سے اس کی روشنی صنعاء تک جا پہنچے گی، یمن. میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے ابو بکر صدیق کا نور اس درجے کا ہوگا، خود حضور کا تو اس سے بھی بہت بلند ہوگا، لیکن مخلوق میں سے، امت میں سے حضرت ابو بکر کا نور اس درجے کا ہوگا. اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی جیسے ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے. اور یہ بھی بڑا خوش قسمت ہوگا کہ ٹارچ اگر مل جائے تب بھی آدمی راستہ تو چل پڑتا ہے نا، گڑھا تو نظر آ جاتا ہے، گڑھے سے بچ جائے گا، سانپ کے بل سے تو بچ جائے گا، یہ سانپ کا بل ہے اس سے نکل کر بچ کر نکلے. لہذا وہ بھی بہت بڑا خوش قسمت ہوگا. منافقین وہ ہوں گے جن کو سرے سے کوئی نور نہیں ملے گا. تو یہی تفاوت ہے ہمارے نور میں، جو میرے اندر نور ہے آپ کے اندر نور ہے، ہم میں سے کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے. محمد عربی کا وہ نور روحانی آپ کے پورے وجود کے اوپر تک غالب ہے، مستولی ہے، چھایا ہوا. اسی حقیقت کو آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. کسی نے پوچھ لیا جرات کر کے حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے تو صحیح. حضور کی بشریت بھی ہے، بشریت کے تقاضے بھی ہیں، لیکن آپ کی روحانیت ہے اور روحانیت کی نورانیت ہے. وہ بشریت کے اوپر روحانیت اتنی غالب آ گئی ہے کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجسم نور تھے، لیکن نفی نہیں کی جائے گی. آپ بشر بھی تھے، نور بھی تھے. آپ بشر بھی تھے، آپ آمنہ اور عبداللہ کی اولاد تھے، بیٹے تھے. آپ عبد المطلب کے پوتے تھے، آپ ہاشمی تھے، قرشی تھے. آپ انسان تھے، آپ کھانا کھاتے تھے، آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، آپ کے اوپر جادو تک بھی اثر کر جاتا تھا. یہ ہوا ہے. بشریت کی نفی کیسے کر دیں؟ لے کے آئے تو پھر ہمیشہ کافروں کی روش کیا ہوئی؟ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فَكَفَرُوا، تو انہوں نے کفر کر دیا. وَتَوَلَّوْا، اور منہ پھیر لیا. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو اللہ بھی بے نیاز ہے. پھر دفع ہوتے ہیں تو دفع ہو جائیں. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور الحمید ہے. اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. اللہ کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، وہ محتاج نہیں کسی کی تعریف کا. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ کافروں نے اس بنیاد پہ پیغمبروں کا انکار کیا کہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے. سورۃ الانعام میں، باقی صورتوں میں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے. یعنی کافر کہتے تھے کہ فرشتہ کوئی نازل ہونا آسمان سے، وہ ہمیں بتائے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کوئی پیغمبر بناتا. اب انسان ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں اگر کوئی فرشتہ پیغمبر مان کے آتا نا تو انہوں نے کہنا تھا یہ فرشتے کے پیغمبر ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس کو کیا پتا کہ جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو کیا آتے ہیں، جب بھوک لگی ہوئی ہو تو انسان اپنا دین کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس کو تو بھوک بھی نہیں لگتی. وہی گل آٹا گوندنے ہلدی کیوں ہے؟ یعنی لیم ایکسکیوز ہی تو بندہ ڈیوائز کر دیتا ہے نا. آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا نا. تو آئیڈیل تو ماڈل یہی تھا کہ انسان ہی رول ماڈل بنتے ہیں، اسی لیے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا. تو اللہ تعالیٰ یہ ان کا ایک بہانہ ہوتا تھا کہ ایک انسان ہے یہ ہمیں ہدایت دے گا. فکفروا، تو انکار کر دیتے تھے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اتنی بات تو کافروں کو بھی سمجھ تھی کہ پیغمبر انسان ہے، جو آج ہمیں مسلمانوں کو سمجھانی پڑتی ہے. حالانکہ اس آیت کے جواب میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ کتنے پاگل تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا یہ تو فرشتے تھے جو پیغمبر تھے، انسان تو ہے ہی نہیں تھے. لیکن اللہ نے ان کی بات کو انڈورس کیا کہ یہ ان کا دعویٰ تو صحیح ہے کہ انسان آئے ہیں، لیکن اس کی ریزن سورہ بنی اسرائیل میں بتائی، اس لیے کہ زمین پہ انسان آباد ہیں، اس لیے انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا. اور اس میں الفاظ ہیں اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا.
اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں نے 4 لیکچر صرف یہاں پہ قرآن کلاس کے دیے تھے. مسئلہ 131 ABCD کرامات، معجزات، استدراج، علوین کے اوپر، وہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں تھا، اور اس میں نے یہ نور بشر والا مسئلہ اور یہ سارے مسئلے بیان کیے تھے. اچھا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ کافر اس لیے انکار کرتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ ہمیں کیسے ہدایت دے گا. اور اس تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے کہ مسلمان جو کہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی پھر بشریت کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا اس نے تو ہمیں ہدایت دی ہے، یہ تو اللہ کا بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے. ایک ہی بیماری 2 شکلوں میں ظاہر ہوئی ہے. کافر میں اس شکل سے ظاہر ہوئی کہ انسان ہے، ہماری طرح کا انسان ہے، حالانکہ وہ دیکھنے میں اسپیشیز میں ان کی طرح کا تھا نا، مرتبے میں تو ان کی طرح کا نہیں تھا، اس میں وہی نازل ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ماننا ہی نہیں ہے جو انسان ہے. اور جنہوں نے مان لیا انہوں نے کہا اگر آپ اس کو مانا ہے تو اسے کم از کم خدا کے درجے پہ تو فائز ہونا چاہیے نا، اتنی پہنچی ہستی ہے تو چلو خدا کا بیٹا ہی بنا لو. عیسیٰ ابن مریم کو کہہ دیا اللہ کا بیٹا، اور اسی کی بگڑی ہوئی شکل پھر ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آنا شروع ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ بھئی نبی علیہ السلام انسان تو خاکی مخلوق ہے، نبی کو اگر ہم انسان مان لیں گے تو نبی کی توہین ہو جائے گی، تو نبی کو نور ماننا چاہیے. حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ فرشتے سے بھی افضل ہے. نبی علیہ السلام کی افضلیت نور ہونے میں نہیں ہے، بشر ہونے میں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ حجر کے اندر کہ انسانوں کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے ساتھ پیدا کیا. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے، انسانوں کو مٹی سے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. تو اب انسان جو ہے اگر وہ اللہ کا تابع فرمان ہو تو فرشتے سے افضل ہے. تو انسان کی خوبی انسانیت میں نہ کہ فرشتہ ہونے میں. ہاں بشرطے کہ تابع فرمان ہو. ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بنایا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے نور سے بنایا گیا، اور یہ بھی کہ آپ کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا. کیا یہ صحیح ہے؟ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا نور بنایا، پھر ان سے پوری کائنات کو بنایا. یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے. سورۃ کہف آخری آیت ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے. ایک تو ہے نور ہدایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر آئے، ایمان کا نور لے کر آئے، توحید کا نور لے کر آئے، جس سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور جہاں کے اندر ایمان کی بہار آئی، ایمان کی فضا برپا ہوئی. درست ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے. جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے. یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو آج کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا اللہ کے نور میں سے پیدا ہوا، تو پھر یہ کفر ہے. کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا اس دنیا میں ہے.